السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں الحمدللہ۔ یہ بتائیے کہ آپ نے سیرہ سے کیا سیکھا تھا؟ الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ عمل کے لیے پوائنٹس نکالے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا لیول اور زیادہ بیٹر فیل کیا۔ الحمدللہ۔ اگر ہم کوئی دین کا کام کریں اور لوگ ہماری مخالفت کریں تو ہمیں اپنے مقصد پہ ڈٹے رہنا ہے۔ یعنی لوگ مخالفت کرتے ہیں تو کرتے رہیں، یعنی انہوں نے جو کرنا ہے وہ کرتے رہیں اور ہمیں جو کرنا ہے وہ ہم کرتے رہیں، ایسے ہی ہے نا؟ یا انہوں نے جو کرنا ہے وہ تو کرتے رہیں اور ہم نے جو کرنا ہے وہ چھوڑ بیٹھے؟ نہیں، عام طور پہ تو ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا، یا نہیں؟ اچھا کرنے والے بہت جلد ہار مان جاتے ہیں اور برا کرنے والے ڈٹے رہتے ہیں۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ اچھا کرنے والوں کو ڈٹا رہنا چاہیے۔ اگر اچھا کرنے والے ڈٹے رہتے تو اتنی خرابیاں پھیل سکتی تھی؟ یہ اتنی خرابیاں کیوں پھیلی ہیں؟ کیوں پھیلی اتنی خرابیاں؟ اچھا کرنے والے چھوٹی موٹی باتوں پہ بیٹھ گئے، اپنی ذات کا مسئلہ بنا لیا کہ ہمارے خلاف کسی نے کچھ کہہ دیا، حالانکہ وہ آپ کو نہیں کچھ کہہ رہے ہوتے۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ کہ اے پروفٹ یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ اللہ کی باتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ جی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے کہ وہاں جا کے بھی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد پہ فوکس رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے اور ہمارے تحفہ لے کر آئے وہاں سے۔ شابش۔ واقع معراج سے بہت کچھ سیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر اپنے مقصد پر فوکسڈ رہے اور ہمارے لیے اتنی عمدہ عمدہ چیزیں واپس پر لے کر آئے۔ کیا کیا چیزیں تھیں؟ نماز اور حجامہ، کئی لوگ اس کو حجامت بھی کہتے ہیں۔ حجامہ ایک ہوتا ہے پچھنے لگانا، ایک ہوتا ہے سینگی لگوانا۔ سینگی کیا ہوتی ہے؟ ایک ہی چیز ہے یا دو چیزیں؟ جی، ایک تو جونک ہوتی ہے نا، تو جونک بلڈ کو سک کرتی، گندے خون کو پی جاتی، پتلی سی ہوتی، جب اس کو لگاتے ہیں تو وہ بھر جاتی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے سینگی۔ سینگی کا لفظ ہے نا یہ سینگ سے، سینگ گائے کا سینگ کا بھی دیکھا، کون کی طرح ہوتا ہے نا، جیسے الٹی کون ہوتی۔ تو پہلے زمانے میں جب یہ کپنگ کرتے تھے تو اس طرح کے سوفسٹیکیٹڈ آلات نہیں ہوتے، تو اس پہ کٹ لگا کے تو اس سے وہ سک کرتے تھے، اس کے اندر تھوڑا سا دھواں ڈال کے تو اس کو اوپر رکھتے تھے تو وہ خون نکلنے لگتا تھا، پریشر سے وہ باہر آتا تھا۔ یعنی سینگی ایک طرح سے کپ ہی کی طرح ہو گئی نا چیز۔ تو آپ میں سے کس کس نے لگوا لی ہیں؟ بس اتنے لوگوں نے ابھی سنت پوری کی ہے، باقیوں کو ڈر لگتا ہے۔ میں نے ان گنت مرتبہ لگوائے اور ابھی بھی جمعے کو پھر مسنون دن ہے، یعنی جمعہ کا دن نہیں بلکہ کون کون سی تاریخ ہے؟ 19، 21 اور 23۔ مجھے آج لگوانے تھے لیکن بدھ کا دن زیادہ مناسب نہیں اس کے لیے، اور یہ سب چیزیں وہی سے ہمیں پتہ چلی ہیں، یہ تجربے کا علم نہیں ہے۔ جی، اور کیا سیکھا اور کیا میسج تھا؟ انہوں نے کیا سکھایا، کیا پیغام بھیجا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے وہاں بیٹھ کر بھی کیا پیغام بھیجا؟ جنت کا پانی میٹھا ہے اور اس کی زمین جو ہے نا چٹیل ہے، جہاں پہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر سے درخت لگائے جائے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے کتنے خیر خواہ تھے؟ کیا ہم نے کبھی کسی کو یہ پیغام بھیجا؟ مثلاً کوئی ایک شہر سے دوسرے میں جا رہا ہو، یہاں جن لوگوں کے رشتہ دار مثلاً پنجاب میں رہتے ہیں یا سندھ میں رہتے ہیں، تو کبھی ایسا ہوا کہ کوئی جا رہا ہو تو وہ پوچھتے ہیں نا اچھا کوئی میسج، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا بس سلام دعا دے دینا، وہ بھی رسمی سی بات کرتے ہیں، حالانکہ اس طرح کا کوئی میسج بھیجنا چاہیے۔ اب تو خیر لوگ ٹیکسٹ میسج بھیجتے ہیں بہت، لیکن اس میں بھی زیادہ تر کیا بھیجتے ہیں؟ لطیفے، شعر، گانے، جھوٹی خبریں بعض اوقات۔ تو اگر وہاں سے یہ پیغام آیا تو ہمیں بھی ایک دوسرے کو کیسے پیغامات بھیجنے چاہیے؟
اس طرح کی یاد دہانی کے، اچھے کاموں کی یاد دہانی کے پیغامات بھیجنے چاہیے. کیا ہمیں واقعی یقین ہے کہ جنت کا پانی میٹھا ہے؟ ہاں؟ اور زمین اسپاٹ چٹیل، کچھ نہیں ہوگا وہ اس پر. اچھی زمین ہے، اچھا پانی ہے، لیکن درخت آپ کو لگانے. اگر ہم نہیں لگائیں گے تو خود ہی لگ جائیں گے. میں کبھی سوچتی ہوں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، حضرت ابوبکر جا چکے ہیں، حضرت عمر جا چکے ہیں، حضرت علی جا چکے ہیں، فلاں اور فلاں بھی جا چکے ہیں، اب ان میں سے کوئی واپس یہاں نہیں آئے گا، پھر ہم بھی جائیں گے، ہم کو بھی جانا ہے، اور واپس نہیں آنا. تو اس وقت کی بہت قدر ہونے لگتی ہے جب میں اس طرح سوچتی ہوں نا کہ فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا، اور اب میں نے بھی جانا ہے. تو اس سے پھر وہ ایک پرسنل سی فیلنگ آتی ہے. اچھا، تو میں سوچتی ہوں کہ حضرت اوپر واپس آ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ تو نہیں آ سکتے. کوئی بھی مر کے جانے والا واپس نہیں آتا. اپنے پیرنٹس کو دیکھ لیں، وہ جا چکے ہیں، ان کا وقت ختم ہو چکا ہے، ہمارا ہونے والا ہے. تو وہاں جا کے تھوڑے پودے لگائیں گے، ابھی سے لگانے چاہیے نا. تو ذکر کرتے رہنا چاہیے. کیا چیز روکتی ہے ذکر سے؟ فضول باتیں ادھر ادھر کی، بے وجہ کے تبصرے، اس کی بات، اس کی لوگوں کا دل بہلاتے رہتے ہیں اور اپنی آخرت گنواتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا نہیں مطلب کہ گمسم ہو کے بیٹھ جانا چاہیے، کسی کو اچھی بات نہ بتائیں، مگر یہ کہ ایک دفعہ ایک بات کہی، بس ختم. اور کیا سیکھا؟ اگر کسی بھی امپورٹنٹ کام کے لیے آپ جائیں تو اس سے پہلے پلاننگ بہت ضروری ہے، اور پھر آپ کو رازداری سے بھی کوئی بھی کام کرنا ہے تو رازداری سے کریں. ہجرت کے سفر سے یہ سیکھا کہ اگر سفر اختیار کرنا ہے یا کہیں جانا ہے تو دو چیزوں کا خیال رکھیں. ایک تو پراپر پلان کر کے جائیں، اور دوسرے رازداری سے کام لیں، امانتیں لوٹا کے جائیں. اور دوسری بات یہ کہ ہم جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے جا رہے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ شراب یا دودھ وغیرہ جو پسند کریں گے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کیا تھا. تو اس سے مطلب یہ لیا گیا تھا کہ آپ دین فطرت میں ہیں. تو دودھ ایک بہترین غذا ہے. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا ہے تو ہمیں بھی اس کے دودھ پینا چاہیے. اور سافٹ ڈرنکس ختم اگر نہیں بھی کر سکتے خواہشات کی وجہ سے، کیونکہ اس کی کوئی نیوٹریشنل ویلیو تو ہے ہی نہیں. کہ ہے پیپسی یا کوک کی کیا نیوٹریشنل ویلیو؟ کچھ بھی نہیں. تو اگر ہمارے سامنے دودھ رکھا جائے اور ساتھ کوک رکھی جائے تو ہم کیا اٹھائیں گے؟ کیا اٹھائیں گے؟ ہمارے بچے تو کوک اٹھائیں گے. تو جب وہ کوک اٹھائیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ فطرت پر نہیں، فطرت ہی مسخ ہو چکی ہے. خیر کہاں سے پھوٹے گی؟ ٹھیک ہے نا. تو قرآن و سنت انسان کو فطرت پر واپس لاتا ہے، آرٹیفیشل زندگی سے نکالتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام فطرت پر تھے، اور پھر انہوں نے انہی اصولوں کی پابندی کی جس کے نتیجے میں انہوں نے دنیا میں بڑے بڑے کارنامے کیے. ہمارے سے کچھ زیادہ وقت نہیں تھا ان کے پاس، لیکن وہ کچھ کر گئے کہ ہم کہیں ان کے بہت دور بھی پیچھے نہیں. اور یہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کس طرح ہمیں فوکس کرنا ہے، کس طرح ان کو پھیلانا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پروٹیکشن کرنا ہے، یعنی کہ ان کی سنتوں کو کس طرح آگے بڑھانا ہے. بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو ہم نے مکی دور جو پڑھا تو اس میں اس سے پہلے تو بالکل ایک پتہ ہی نا، یہ سب سنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، سب کچھ کیا، لیکن جب ایک اصل تصویر سامنے آئی تو بالکل ایک عجیب سی فیلنگ تھی، ایک بالکل نیا ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کوئی چیز فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں شاید. اور پھر خصوصاً ان کا جو طائف کا سفر تھا وہ پڑھ کے بہت مطلب
بہت زیادہ افسوس ہوا. اور پھر لیکن یہ تھا کہ اس میں ایک سبق بھی تھا کہ آپ جتنے بھی برے حالات ہو جائیں اس میں آپ ہمت نہ ہاریں. کہ جیسے طائف والوں میں سے کسی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جنوں کی جماعت کو بھیجا جو پیغام سنوا دیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں چلا اس وقت, بعد میں پتہ چلا کہ جو ہے انہوں نے پورا اس کو قبول کر لیا. دیکھیے کتنے سفر کیا آپ نے نا, 5 سفر ملتے ہیں آپ کے مکی زندگی میں. ایک جو بچپن کا سفر ہے جس میں آپ قبیلہ بنو سعد کے پاس جا کر رہے رضاعت کے لیے, وہ تو بہت ہی چھوٹے تھے, دودھ پیتے بچے, بالکل ہی گود کے بچے. دوسرا شام کا تجارت کے لیے. تیسرا طائف کا سفر. چوتھا معراج کا سفر. 5واں ہجرت کا سفر. 5 سفر ہو گئے پھر, ٹھیک ہے نا. تو یہ 5 سفر جو تھے اگر ہم ان پر غور کریں تو ان میں بھی سیکھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں. ہر سفر سے پہلے چلے بچپن کے سفر کو اگر ہم چھوڑ دیں کیونکہ اس وقت آپ کو ہوش نہیں تھا, اور پھر جب چھوٹے تھوڑے بڑے ہوئے اور تجارت کے لیے سفر کیا شام کا, وہ بھی آپ چونکہ اپنے چچا پر ڈپینڈنٹ تھے, اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد تجارت کے لیے حضرت خدیجہ کا سامان لے کر گئے تھے, اس کو ایک اور سفر ایڈ کر سکتے ہیں, تجارتی سفر. اس سے کیا سیکھا ہے تجارتی سفر سے؟ امانت داری, اور امانت داری سیکھی. تو اس سے کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ ہر سفر سے آپ کو کوئی فائدہ ہوا. تجارتی سفر کے بعد کیا ہوا تھا آپ کی زندگی میں؟ حضرت خدیجہ نے ان کو پروپوز کیا, نیکی کا پھل ملا, اتنی اچھی کمپینین آپ کو ملی. اچھے ساتھی کا زندگی میں ملنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہم عام طور پہ کیا کہتے ہیں, بس قسمت کی بات ہے, جو بھی کوئی مل جائے. لیکن اس قسمت کے حصول تک بھی تو کوئی وسیلہ سبب بنتا ہے یا نہیں ہے؟ بنتا ہے. انسان اگر امانت داری برتتا ہے اپنے کاموں میں, اپنی ذمہ داریوں میں, اپنے اخلاق میں, دوسروں کی خیر خواہی میں, تو اللہ تعالیٰ آخرت میں تو بدلہ دیتے ہی ہیں, دنیا میں بھی دیتے ہیں. اس کے بعد اگلا سفر کون سا تھا؟ طائف کا سفر. اس میں کیا ملا آپ کو؟ اس میں کیا پیش آیا؟ بہت بڑی آزمائش پیش آئی, لیکن آپ نے کیا کیا؟ صبر اور احسان. کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ جنوں کے گروہ نے قرآن سنا اور پھر آپ نے ان لوگوں کو معاف کیا, اور ان کی نسلوں میں سے محمد بن قاسم جیسا شخص پیدا ہوا. کچھ حاصل کیا. آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں, ایک چارٹ بنائیے آپ کے سفر, تجربہ یا تیاری, تجربہ, نتیجہ, ہے ٹھیک ہے. ایون جو بچپن کا حلیمہ سعدیہ کا سفر ہے وہ کتنا بابرکت سفر ہے. اس میں کیا ہوا تھا؟ وہ جس جانور پہ بیٹھ کے گئی تھی وہ سب سے آگے نکل گیا, ان کی بکریاں اور اونٹنی دودھ دینے لگ گئی. پھر وہاں کیا تجربہ ہوا تھا آپ کو؟ سینہ چاک ہوا اور اس کو دھویا گیا. اور کیا فائدے ہوئے تھے اس سفر میں آپ کو؟ بکریاں چرانے کا آپ کو موقع ملا. بکریاں چرانے کا آپ کی ٹریننگ ہوئی. اور کیا موقع ملا؟ عرب کی فصیح زبان سیکھی, لرننگ پیریڈ تھا. ایجوکیشن کب شروع ہوئی آپ کی؟ دودھ پیتی عمر میں, اور 4-5 سال کی عمر میں تو بکریاں چرانے چل پڑے. اور صحرا کا مشاہدہ, کھلے آسمان کا مشاہدہ, آبزرویشن. اور پھر اس کے بعد سینہ شک ہوا, صاف ہوا, اور پھر واپس آ گئے. دوسرے سفر میں بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی جو چچا کے ساتھ سفر کیا. تیسرے سفر میں تجارت میں زبردست نفع ہوا. واپسی پر نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت خدیجہ سے شادی ہو گئی. پھر اس کے بعد اگلا سفر طائف کا سفر, تکلیف دہ سفر, لیکن تجربہ کیا ہوا؟ فوری بینیفٹ یہ ہوا کہ جنہوں نے قرآن سنا. اور واپسی پہ کیا ہوا؟ معراج, ایک اور سفر. کمپنسیٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ایک طرف تکلیف ہوئی تو دوسری طرف آسمانوں پہ لے جائے گئے. اور اس سفر میں آپ نے کیا پایا؟ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی, وہاں تک پہنچے جہاں کوئی اور انسان نہیں پہنچتا. اور واپسی پر نماز لے کر آئے اور بہت ساری چیزیں لے کر آئے. پھر اس کے بعد اگلا سفر کون سا تھا؟ ہجرت کا سفر. اس کے لیے تیاری کی, پلاننگ کی نا. حضرت ابو بکر نے 3-4 مہینے اونٹنیوں کو تیار کیا. پھر اس کے بعد جب تک اللہ کا اذن نہیں آیا آپ نہیں نکلے. پھر نکلے تو مختلف راستے پر گئے. پھر غار میں 3 دن قیام کیا. راستے میں کوئی تجربات ہوئے آپ کو؟ کیا کیا تجربات ہوئے سفر میں؟ کس کس سے ملاقات ہوئی؟ ام معبد سے. اس کا کیا فائدہ ہوا؟
اس نے آپ کا وہ نقشہ کھینچا کہ جو کسی اور نے نہیں کھینچا. تاریخ ایسی نقشہ کشی کہیں ملتی ہی نہیں. اور کیا ہوا؟ سراقہ کے ساتھ جو معاملہ کیا اور اس کو جو پیشن گوئی کی. اور پھر اس کے بعد مدینہ میں تو خیر بہت سی خیر کے دروازے کھل گئے. چونکہ میں اسی پہ ختم کر کے آئی تھی، تو میں جب اب سوچتی ہوں نا واپس کہ میں اب دوبارہ اس کو پڑھاؤں، اور آپ کے بھی ذہنوں میں کوئی پکچر آتی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آتی؟ کیا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ چلیے آپ شیئر کیجئے مجھ سے، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جب آپ ان کے بارے میں سوچتی ہیں؟ کچھ شیئر کریں. آنکھوں کے سامنے کیا آتا ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھے ہوئے اور کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھے ہوئے اور پورے صحابہ آپ کے گرد بیٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کا پیغام دے رہے ہیں. علمی مجلس نظر آتی. اور کوئی اس سے مختلف چیز؟ مجھے ہمیشہ کوئی ایک شخص امیجن ہوتا ہے جو موٹیویٹڈ ہے مسلسل ایوری مومنٹ. ایک ایسا شخص آپ کے سامنے آتا ہے جو مسلسل موٹیویٹڈ ہے، موٹیویٹنگ ہے. اور ایک ایسا شخص نظر آتا ہے کہ جو ہمیشہ مسکراتا رہتا ہے. اور کیسے آپ امیجن کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرحلے سے خیر پہنچا رہے ہیں لوگوں کو، ہر تجربے سے، یعنی لوگوں کی بھلائی کے کاموں سے تھکتے نہیں. اور کیا آپ کے امیجنیشن میں آتا ہے؟ خانہ کعبہ میں طواف، آپ محبت والا چہرہ، خدمت خلق کرتے ہوئے. جی میرا سوال یہ تھا کہ کیا کرتے نظر آتے ہیں؟ شفیق اور مہربان ہیں، مسکرا رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، سب کرتے کیا نظر آ رہے ہیں؟ کام کرتے نظر آ رہے ہیں. مجھے جب سے میں نے سیرہ پڑھائی ہے، مجھے ہجرت کے سفر میں جب سراقہ پیچھے آ رہے ہیں تو آپ اپنے قرآن مجید پڑھنے میں اتنے مشغول ہیں کہ حضرت ابوبکر کبھی دائیں طرف سے آ رہے ہیں، کبھی پیچھے سے آ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، کبھی پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں وہ دشمن قریب پہنچ چکا ہے، ایک نیزہ پھینکے گا، کیا بنے گا؟ اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں اور پوری توجہ سے پڑھ رہے ہیں، اور پڑھتے جا رہے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں. مجھے یہ ہمیشہ نظر آتا ہے. پہلے ایک اور طرح کی امیجنیشن تھی، لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک شخص اپنے راستوں پہ جا رہا ہے، اس کو کسی بات کی پرواہ نہیں کہ کون مجھے تیر مار رہا ہے، کون میرے پیچھے آ رہا ہے، اسے کسی کا خوف نہیں، وہ اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہے. اچھا، ہم جب کوئی سفر کر رہے ہوتے ہیں، کسی راستے پہ جا رہے ہوتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا سفر کیسے ہوتا ہے؟ آپ روز آتے ہیں یہاں سے جاتے ہیں. میں اس وقت پیورلی سفر کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ ہم ہر روز سفر کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ. آپ سب گھر سے نکل رہے ہیں تبھی یہاں پہنچے ہیں نا، تو ہم سب اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یعنی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اسفار پہ بات کی. اگر کوئی سفر رہ گیا تو مجھے بتا دیجیے. آپ کا ہر سفر بامقصد تھا، ہر سفر کا ایک نتیجہ نکلا، کبھی خوشگوار تھا اور کبھی تکلیف دہ تھا. جب تکلیف دہ نتیجہ بھی تھا تو بھی آپ کو پھر معراج پر لے جایا گیا، طائف کے بعد معراج کا سفر پیش آیا. اور سب سے اہم سفر جس نے آپ کی زندگی کا دھارا بدل دیا وہ ہجرت کا سفر. اور ہجرت کا سفر، اس میں اتنی ساری سیکھنے کی باتیں ہیں. مثلا غار کے اندر، غار ثور میں جو 3 دن آپ رہے ہیں، اس میں کتنا خوف ہے، کتنی چھوٹی سی جگہ ہے، تنگ سی جگہ ہے. اگر آپ غار ثور کی پکچرز دیکھیں تو دیکھ کے دل گھبراتا ہے کہ اچھا یہ، اور کافی اونچی جگہ ہے. میں اس پہاڑ کے قریب گئی تھی، کیونکہ چڑھی تو نہیں لیکن سنگلاخ سی پہاڑی ہے. اور وہاں حضرت ابوبکر کو بچھو بھی کاٹ گیا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ سیف جگہ نہیں تھی. خوف بھی تھا، اندھیرا بھی تھا، اور ابھی سفر بہت باقی تھا. حضرت ابوبکر وہاں بھی کیا کر رہے ہیں؟ پریشان ہو رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، یہ تو بس اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہم ان کو نظر آ جائیں. تو بالکل قریب پہنچ گئے ہیں، اب کیا ہوگا؟ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا. غم نہیں کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ لیڈرشپ کی بہترین کوالٹی. اگر لیڈر ہی گھبرا کے بیٹھ جائے، وہی رونے لگ جائے، وہی خوف زدہ ہو جائے، تو باقی سب کا کیا حال ہوگا؟ جیسے گھر میں ایک ماں ہوتی ہے نا، کوئی حادثہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو ماں کا رول کیا ہوتا ہے؟ کیا کرنا چاہیے اس کو؟ چیخنا چلانے لگے، ہنگامہ مچا دے، کیا کرے؟
چاہے اس کو خود ڈر لگ بھی رہا ہو تو بھی اس کو کنٹرول کرے، اور بچوں کے لیے تسلی کا باعث بنے، دوسروں کے لیے ایک اچھا نمونہ بنے. لیکن عام طور پہ میں نے دیکھا لڑکیوں کو کاکروچ نظر آ جائے چیخیں مارنا شروع کر دیتی ہیں، چھپکلی نظر آ جائے کانپنا شروع کر دیتی ہیں. حضرت اسماء کیا کر رہی تھی ہجرت کے سفر میں؟ حضرت اسماء نے کیا کیا تھا؟ کھانا پہنچا رہی تھی. ان کی اپنی کیا حالت تھی؟ پریگننٹ تھی، اور کس طرح وہ پہنچتی ہیں وہاں پر ہمت کے ساتھ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت پہ جا رہے تھے، ڈینجر ان کے ساتھ تھا، پریشانی ان کے ساتھ تھی، پیچھے خوف تھا، اور فزیکلی بھی، کھانے پینے کی بھی پرابلم، ہر لحاظ سے ان کے اوپر پرابلم ہے. اس میں سے کوئی ایک چیز بھی ہمارے پر تو ہم کتنی سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور انہوں نے اس حالت میں بھی مدد کی، دودھ دھویا، یہ بھی، اور پرسکون کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. کوئی یعنی اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کتنا اللہ پہ بھروسہ تھا کہ اللہ نے جب مجھ سے کہا یہ کام کرو، تو آج ہم سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہی تو یہ راستہ چوز کیا ہے. تو ہمیں بھی اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ ہم نکلے ہیں تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ اتنے غم میں، اتنے پریشان، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو بالکل بیٹھ جاتے ہیں. اگر کوئی چیز بھی ہماری کھو بھی جائے، چھوٹی سی چیز، تو ہم اتنا روئیں گے، اتنا پریشان ہوں گے، اتنا غصہ کریں گے، اور کہہ دیں گے میرا موڈ خراب ہے، کوئی مدد کرنے کا ٹائم ہے ابھی، میں کیوں لوگوں کی مدد کروں، میں تو خود مدد کا طلبگار ہوں. انہوں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ میری لوگوں کو مدد کرنی چاہیے، مجھے پروٹیکشن دو، میں پریشان ہوں. الٹا اور دودھ دھونے کے لیے میں مابد کی جو بات ہے وہ میں چلے گئے وہاں پہ. آئی واز جسٹ شاکڈ. یہ پڑھ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم بہت پیچھے. اور ہم کہتے ہیں ہم بڑی سنتوں کی پیروی کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں اور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور ہم آپ کا اتباع کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیسے کیسی محبتوں کے دعوے کرتے ہیں. اور اپنی ذات کو انہوں نے کبھی آگے نہیں لانے دیا. اصل بات یہ ہے، ساری ہم ہر چیز اپنی ذات پہ لے لیتے ہیں. مس نے اگر ہمیں دیکھا نہیں صحیح سے، یا ہماری ذات کی کوئی پرابلم ہے، ایوری تھنگ ہماری ذات پہ آ جاتی ہے. کسی نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا تو ضرور کوئی مسئلہ ہے، اس نے مجھے اگنور کر دیا ہے. بالکل. تو سارے مسائل شروع اس سے ہوتے ہیں، مقصد بھی پیچھے رہ جاتا ہے. تو آپ ہر موقع پر، ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ معراج کے سفر پر آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کو معلوم ہے کہ کتنی زیادہ روشنیاں تھیں، اور کس طرح وہ سارا درخت جو تھا وہ روشن ہو گیا تھا. تو مجھے یاد آتا ہے جب یہ شادیاں وادی ہوتی ہیں نا، تو یہ درختوں کے اوپر وہ لائٹنگ کرتے ہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں. تو وہ جو سدرۃ المنتہا تھا، اور ایک عجب منظر تھا، اور اس میں آپ ما زاغ البصر وما طغى، ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے تھے. اچھا یہ میں اچھی طرح منظر نظروں میں جما لوں، کیونکہ واپس جا کے بتانا ہوگا. آپ نے سب چیزوں کو سرسری دیکھا، حتیٰ کہ جب آپ واپس آئے اور کفار مکہ نے سوال کرنا شروع کیا تو آپ کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی، تو اس وقت فوراً آپ کے سامنے وہ سب کچھ لا کے رکھ دیا گیا کہ اچھا آپ دیکھ لو. اور پھر آپ نے اچھی طرح اس کو دیکھا اور آپ نے جواب دیا. تو ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے؟ نمبر ایک، مقصد ہے نہیں. اگر ہے تو وہ بہت بس موہوم سا، فیبل، کچھ نظر ہی نہیں آتا اس میں سے. اور پھر یہ کہ ہر تھوڑی چھوٹی یا بڑی پریشانی کے ساتھ اس کو بھلا دیتے ہیں. ان دو چیزوں میں ایک آپ چوز کر لیں، یا تو مقصد کی اہمیت یا ذات کی اہمیت. یعنی ایک اوپر ہوگا، ایک نیچے ہوگا. جب ذات اوپر ہوگی تو مقصد نیچے ہو جائے گا، جب مقصد اوپر ہوگا تو ذات نیچے ہوگی. دونوں ساتھ نہیں چل سکتے. اب آپ جب مقصد اوپر نہیں رکھتے اور ذات اوپر رکھتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پریشانیاں ہی پریشانیاں. جب آپ مقصد اوپر رکھ لیتے ہیں اور ذات ساتھ اس کے چلتی، کیونکہ ذات کے بغیر تو کوئی کام ہو نہیں سکتا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، تم کو وہ مل جائے گا جو تم چاہتے ہو. اور کوئی چیز جو آپ نے سیکھی ہو؟ آج کل ہم لوگ صحابہ کرام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ وہ مطلب کیسے تھے، تو مطلب یہ فیل ہوتا ہے کہ ان کے سامنے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطلب ایک ان کا جو اخلاق تھا یعنی کہ ان سے ہی سیکھا نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو ہم یہ مطلب ان کی تصویر کیسی تھی ان کے سامنے, مطلب جبکہ دیکھا جائے تو ابو بکر صدیق کے اندر بھی اتنی زبردست کوالٹیز تھیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی اتنی زبردست کوالٹیز تھیں, تو ان کے سامنے ایک بہت اچھی پکچر تھی مطلب جس کو فالو کر کے انہوں نے پھر اپنی آگے زندگی گزاری. جی بس کہتی ہیں کہ سنت کا جو آج تک کانسیپٹ تھا وہ صرف یہی تھا کہ چند ایک مخصوص قسم کے کام جیسے مسواک کر لو یا کوئی اور سنت نماز پڑھ لو یا چند اور سنتیں, لیکن آپ کا جو آپ کی مقصد میں سچائی اور آپ کا فوکسڈ ہونا اور لوگوں کا خیر خواہ ہونا, اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کو خود پہ ترجیح دینا, ان سنتوں پہ کبھی توجہ نہیں دی تھی. تو آپ کی ساری زندگی ہی سنت ہے, اسوہ حسنہ ہے. چلیے ٹھیک ہے, تھوڑا سا ہم اس کتاب میں سے پڑھ لیتے ہیں. یہ ہے راستہ تنگ نہیں, 231 صفحہ ہے اسلام ایک تعارف کا. فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ سے طائف جا رہے تھے. ایک پہلا سفر تھا طائف کا اور اب ایک دوسرا سفر. ایک ہجرت سے پہلے کا سفر تھا طائف کا جس میں آپ کو بہت پریشانی دیکھنی پڑی تھی. درمیان میں ایک پہاڑی راستہ ملا جو بظاہر تنگ تھا, نیرو تھا بہت. وہاں پہنچ کر آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ اس راستے کا نام کیا ہے. لوگوں نے بتایا اس کو تنگ راستہ کہا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں, بلکہ یہ آسان راستہ ہے. بل ہی الیسرا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے لوگوں سے پوچھا کیوں؟ کیا آپ کو خود نظر نہیں آ رہا تھا؟ کیوں پوچھا؟ کسی کو سمجھانے کے لیے سوال کرنا اچھا ہوتا ہے, اور تو آپ ویسے ہی سمجھانا شروع کر دیتے. ایسا کچھ ہوگا جو آپ نے سوچا ہوگا کہ سکھاؤں, میں دیکھوں, کیا پتا یہاں پہ کوئی ایسی چیز نکلے اباؤٹ وچ. دیکھیے کسی کو اپروچ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے خاص طور پر اگر آپ کسی کو سکھانا چاہتے ہیں, ایک تو یہ کہ آپ باز شروع کر دیں اور نصیحتیں کرنا شروع کر دیں, یا یہ کہ لوگوں کو کسی بھی چیز کی ایسی ہاربل پکچر دکھائیں کہ وہ مزید پریشان ہو جائیں. یہاں بھی آپ کی لیڈرشپ کوالٹی نظر آتی. آپ لوگوں سے پہلے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ مشکل آنے والی ہے. آپ کو نظر آ رہا تھا کہ راستہ تنگ ہے, تو آپ نے یہ نہیں کیا کہ لوگوں آگے راستہ تنگ ہے اور اب سنبھل کے چلنا اور اب ایسا کرنا, یا یہ کہ صرف زبانی کلامی کہتے گھبرانا نہیں. تو اس میں ایک تو لوگوں کو پریپیئر کرنا تھا, دوسرا یہ کہ ان کی سوچ جگانا تھی, ان کو سوچنا سکھانا تھا, تیسرا یہ کہ منفی میں سے بھی مثبت سبق نکالنا تھا, اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہر مشکل مرحلے پر ان کو حوصلہ دلانا تھا صحابہ کو. تو بہرحال اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ صحیح ہے کہ بطور واقعہ حقیقت میں یہ راستہ تنگ ہے. اگر ہم پھیل کر اس میں جانا چاہیں تو ہم نہیں جا سکتے, پھیلنا چاہیں تو نہیں پھیل سکتے کیونکہ جگہ چھوٹی ہے. لیکن ہم اس طرح اس کو آسان بنا سکتے ہیں کہ ہم سمٹ کر قطار کی صورت میں اس سے گزریں, یعنی فوراً سمٹ جائیں, لائن بنا کے نکل جائیں اور نکل جائیں گے. ایسی صورت میں راستہ کی تنگی ہمارے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی. اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبرانہ نگاہ یہ ہے کہ تنگی کو بھی کشادگی کے روپ میں دیکھا جائے. جہاں حالات تنگ ہو جائے وہاں آسانی کو تلاش کیا جائے, اس کو ڈھونڈا جائے. اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبرانہ نگاہ یہ ہے کہ تنگی کو بھی کشادگی کے روپ میں دیکھا جائے, تنگی میں کشادگی کا راز دریافت کیا جائے, منفی باتوں میں بھی مثبت پہلو تلاش کر لیے جائیں. بہت مشکل ہے, بہت کڑوا ہے, بہت تکلیف دہ ہے, آسان نہیں ہے, لیکن امپاسبل نہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ان مع العسر یسرا, تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے. لیکن جب ہمارے سامنے کوئی تنگی آتی ہے, مشکل جگہ آتی ہے, تو ہم گیو اپ کر دیتے ہیں, سوچنا چھوڑ دیتے ہیں, اور اس تنگی کے ساتھ جو آسانی ہے اس کو دیکھ نہیں پاتے.
بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عسر کے ساتھ یسر کو دیکھ سکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی عملی تفسیر کروا رہے ہیں اس وقت کہ لوگ تنگی میں آسانی کو دیکھ سکیں. تنگی بذات خود تنگی ہے. راستے کی چٹان ہر حال میں چٹان ہی رہتی ہے. رکاوٹیں ہوتی ہیں. جو فرق ہے وہ خود تنگی یا چٹان میں نہیں ہے، بلکہ اس میں ہے کہ جب کوئی راستہ تنگ آ جائے، جب کوئی تنگ راستہ سامنے آ جائے یا چٹان حائل ہو تو اس وقت طریق عمل کیا اختیار کرنا چاہیے، اس وقت کرنا کیا چاہیے. یعنی چٹان وہاں ہوگی، راستہ کھلا نہیں ہوگا، تو پھر ضرورت کس چیز کی پیش آ جاتی ہے کہ ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ حل دیکھنا ہے کہ اب اس سے نبٹنا کیسے ہے، یہاں سے راستہ کیسے بنانا ہے، یہاں سے کیسے گزریں گے. ایک طریقہ براہ راست مقابلہ کا ہے اور دوسرا اعراض کا، اگنور کرنے کا. براہ راست مقابلے میں تنگی اور چٹان بدستور تنگی اور چٹان بنے رہتے ہیں، ادھر ہی رہتے ہیں. مگر اعراض کا طریقہ کہ اس کو وہیں چھوڑ کے کہ ٹھیک ہے تم ادھر ہی رہو، ہم اپنے اندر تبدیلی لے آتے ہیں. مگر اعراض کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے وجود کو عملی طور پر غیر مؤثر بنا دیا جائے. جب بھی ایسا ہو کہ آپ کے سفر میں کوئی رکاوٹ پیش ہے، جیسے زندگی کا سفر ہی ہے، تو اس سے ٹکرانے پر اپنا ذہن نہ لگائیں کہ میں اس کو کیسے مزہ چکھاؤں، بلکہ یہ سوچئے کہ رکاوٹ کو نظر انداز کر کے، اس کو چھوڑ کر آپ کون سا ایسا حل پا سکتے ہیں جس کے بعد رکاوٹ اپنی جگہ باقی رہتے ہوئے بھی آپ کے لیے ایک غیر موجود چیز بن جائے. ابھی ہم آ رہے تھے نا، تو جب تھوڑا اسٹریٹ میں تھوڑا سا پیچھے ہی تھے تو ڈرائیور نے کہا گاڑی نہیں جا سکتی یہاں سے، اور وہ کوئی اور راستہ لینے لگا. تو میں نے سوچا کہ یہ تو بہت ٹائم ضائع ہو جائے گا، ہم ٹائم پہ پہنچ ہی نہیں سکتے. تو میں نے فوراً کہا کہ اتر جاتے ہیں، چند قدم پیدل چل لیتے ہیں. ہم اترے، تھوڑا سا پیدل چلے اور اندر آ گئے. دوسرا کیا ہو سکتا تھا کہ ہم زبردستی اس سے گاڑی ٹکرا کے گزارتے. تیسرا کیا ہو سکتا تھا کہ ایک لمبا راستہ اختیار کرتے. اب گاڑی میں بیٹھ کر آنے کا جو مزہ ہے وہ پیدل چلنے میں نہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ پیدل چلنے کا اپنا بھی ایک مزہ ہے یا نہیں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس سچویشن کو انجوائے کس طرح کرتے ہیں، اپنا ٹیمپریچر کس طرح کنٹرول کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے آپ کی گاڑی میں اے سی بھی ہوتا ہے اور ہیٹر بھی ہوتا ہے، اسی سے چلتا ہے نا دونوں، کہ نہیں؟ جب سردی ہونے لگتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے بٹن کو ہیٹ کی طرف لے جاتے ہیں، اور جب گرمی ہونے لگتی ہے دوسری طرف لے جاتے ہیں یا نہیں؟ چینج کرنا پڑتا ہے نا. تو فطرت کا قانون ہے، وہ تو نہیں بدلے گا. موسم بدلنے سے نہیں رہیں گے، موسموں کو بدلنا ہی بدلنا ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر کس کو بدلنا ہے؟ آپ کو بدلنا ہے. کہ جب سردی ہو تو آپ ایڈجسٹمنٹ کر لیجئے، گاڑی کو گرم کر لیجئے، اور اگر گرمی ہو تو ایڈجسٹمنٹ کر لیجئے، گاڑی ٹھنڈی کر لیجئے. کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے نا، یا نہیں ہے؟ شروع میں تھوڑی مشکل ہوگی، پھر ٹھیک ہو جائے گا. تو رکاوٹیں تو ہوں گی زندگی میں، ان کو کیا کریں؟ اگنور کر کے مقصد پہ نظر رکھیں، سائڈ سے ہو کے گزرے. ہو سکتا ہے راستہ تھوڑا لمبا ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی حیثیت سے نیچے آنا پڑے، گاڑی سے اتر کر پاؤں پہ چلنا پڑے، گاڑی میں جو اے سی تھا وہ نہ ملے اور سڑک کی دھوپ تھوڑی سی کھانی پڑے، لیکن منزل تو پہنچ جائیں گے، منزل تک تو پہنچ جائیں گے نا، کیونکہ آپ کو منزل تک پہنچنا ہے. تو جو شخص منزل کو پانا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ رکاوٹ کے وقت راستہ بدل کر منزل تک پہنچ جائے، چھوڑے نہیں اس کو. ٹھیک ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہر راستہ ہی تنگ ہوتا ہے. تنگی اور کشادگی دونوں اضافی چیزیں ہیں، ریلیٹو.
حقیقی چیز صرف ایک ہے اور وہ تدبیر ہے. تدبیر، اور تدبیر مکمل طور پر اور ہمیشہ مسافر کے بس میں ہوتی کہ آپ کون سی تدبیر کرتے ہیں، اب کیا تدبیر کرتے ہیں اور اب کیا کرتے ہیں. ایک نے کام نہیں کیا تو دوسری نے کام نہیں کیا تو تیسری. ٹھیک ہے، کیا سمجھ آیا؟ اب کوئی بات کرنا چاہیں تو کر لیں. آپ کچھ کہنا چاہیں؟ ہم نے اپنی جو ہے نا کمپلیننگ اور بلیمنگ ایٹیٹیوڈ کو جو ہے نا چھوڑنا ہے. کمپلیننگ اینڈ بلیمنگ تبھی ہم ایٹیٹیوڈ کو اپنے چھوڑنا ہے. مقصد کو جو ہے نا پا سکتے ہیں. جو شخص منزل پانا چاہتا ہے، منزل اس کے اندر لگن ہوتی ہے، تو وہ کیا ہے کہ اس پر فوکس رہتا ہے، تو دیٹس ٹائم وہ جو ہے وہ منزل کو پا لیتا ہے. بالکل. اس کے لیے کوئی جو مشکل ہوتی ہے، کوئی رکاوٹ، کوئی بیریئر، وہ اس کے لیے بالکل. بیریئر آپ نہیں دیکھیں رہتا. کہ غار ثور ایسی نہیں تھی کہ جس میں اسٹریٹ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں. اس کا کیا مطلب تھا کہ آپ کو نیچے ہونا پڑ رہا ہے، بیٹھنا پڑ رہا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو بالکل بیٹھ کے کسی چیز کے اندر سے گزرنا پڑتا ہے. کل میں نے کچھ کیمرہ مین کو کام کرتے ہوئے دیکھا تو اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ لوگ کیسی کیسی محنت کرتے ہیں. انہوں نے کوئی شاٹ لینا تھا اور اس کے لیے وہ زمین پر اس طرح جیسے بلی بیٹھتی ہے نا، اس طرح بیٹھ کے تقریباً 15 منٹ یوں کر کے کیمرہ تو اس پوزیشن میں رہے. ہم 15 منٹ سجدہ کر سکتے ہیں؟ کبھی کیا 15 منٹ کا سجدہ؟ سجدے میں تو پھر آرام ہوتا ہے، سر نیچے ہوتا ہے آرام سے، گردن اکڑی ہوئی تھوڑی ہوتی ہے. اور کہاں یہ کہ آپ یوں کر کے بیٹھے رہے کہ آپ کو صحیح وہ چیز جو مقصود ہے وہ ملے گی تو آپ ہلیں گے. کیسی کیسی محنت کرتے ہیں لوگ، کس لیے؟ ہاں، اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے. تو کبھی آپ کھڑے ہو کے کام کر رہے ہیں، کبھی آپ بیٹھ کے کر رہے ہیں، کبھی آپ اینگل پہ کر رہے ہیں، اور کبھی آپ بلی بن کے کر رہے ہیں، نیچے ہو کے، بالکل نیچے ہو کے کہ آپ کو کوئی اپنا وجود نہیں ہے اس وقت. تو کبھی جھکنا پڑتا ہے اور کبھی تھکنا پڑتا ہے. اجر ہمارے سامنے ہو تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات پہ تھے اور وہ کیا کہتے تھے کہ مجھے قصرہ کے محل نظر آ رہے ہیں، اب مجھے یہ نظر آ رہا ہے، اب مجھے یہ، اگر ہم بھی اس پہ فوکس رہیں کہ یہ جو ہم اس دور سے گزر رہے ہیں اس کا بہترین اجر ہے، ہمیشہ رہنے والا اجر ہے، دنیا کا اجر تو تھوڑی دیر کا ہے، تو یقیناً ہمیں آسانی نظر آئے گی. بالکل ہم شارٹ سائٹڈ ہیں نا. ہجرت کے سفر میں بھی آپ سراقہ کو کیا خبر دے رہے ہیں؟ تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے. جی. کیا آپ خود اس وقت کس حال میں ہیں اور مجھے کیا خوشخبری دے رہے ہیں؟ یعنی انتہائی پریشان کن حالات میں بھی آپ نہ خود پریشان ہوتے ہیں اور نہ کسی آس پاس والے کو ہونے دیتے ہیں. ہم کو یہ ایٹیٹیوڈ بدلنا ہوگا. ہم ہوتے کیوں ہیں پریشان؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی ناگواریوں پہ. کیوں گیو اپ کر دیں؟ کیوں ہمت ہار دیتے ہیں؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے، اللہ پہ توکل نہیں تھی، لیکن اس کا پریکٹیکل ریزن بتائیے. عملی زندگی میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جلدی فیڈ اپ ہوتے ہیں اور انا آگے ہوتی ہے. کسی بھی چیز کا تاریخ پہلو ہوتا ہے نا، وہ جو اندھیرے میں ستارے بھی چمک رہے ہوتے ہیں نا، وہ نہیں دیکھ پاتے کیونکہ نظر اونچی نہیں کرتے، ہم شارٹ سائٹڈ ہوتے ہیں. محنت نہیں کرنا چاہتے، تکلیف اٹھانا نہیں چاہتے، پین لینا نہیں چاہتے، تو نو پین نو گین. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر کیسے کیسے سسٹم رکھے نا. جب سخت گرمی ہوتی ہے تو ہمارا ایئر کنڈیشنر آن ہو جاتا ہے، جسم اپنے اندر سے پانی نکالنے لگتا ہے، پسینہ آنے لگتا ہے، اس سے کیا ہو جاتی؟ ٹھنڈک ہوتی. اپنی پھونک مارتے ہیں اور اپنا جسم آپ کا اس سے زیادہ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے جتنا کوئی باہر کی ہوا آپ کو ٹھنڈا کرے. آپ کو کہیں کٹ لگتا ہے، خون نکلنے لگتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ کون سا سسٹم کام کرنے لگتا ہے؟ ہاں، امیون سسٹم. تو یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا نا. تو دفاعی نظام ہر جگہ موجود ہے، لیکن ہم حوصلہ ہار دیتے ہیں. بس حوصلے بلند رکھیں، ٹھیک ہے نا. اور آپ نے آپ کو کہا کریں میں یہ چھوڑنے کی نہیں، میں نے یہ راستہ نہیں چھوڑنا، تم سب ہٹ جاؤ، میں نے نہیں چھوڑنا. پچھلے دنوں کسی نے مجھے کہا کہ ان کے گھر میں شاید جن ہے یا کون ہے تو ان کو بہت تنگ کرتے ہیں. ہاں مجھے فون کیا کسی، کہا کل انہوں نے کہا کہ میں اپنے ہسبینڈ سے طلاق لینے لگی ہوں. میں نے کہا وہ کیوں؟ بس میں فیڈ اپ ہوں. تو میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ وہ کہتی بعد میں دیکھیں گے. میں نے کہا نہیں پہلے ہی دیکھ لیں کہ کہاں جانا کہاں ہے نا. تو کہتی اچھا پھر جو آپ کہیں گی میں وہ کر لوں گی. میں نے کہا نہیں، تم خود سوچو مسئلہ کیا ہے. تو خیر اس نے کہا میرا بس دل نہیں لگتا، مجھ سے یہ بےزتی نہیں برداشت ہوتی. جیسے عام ہم کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بےزتی بنا لیتے ہیں نا. اگر ہم نے کوئی کام نہیں کیا اور کسی نے ہم سے پوچھ لے بھی کیوں نہیں کیا،
تو ہم کہیں گے آپ نے میری بےزتی کر دی پوچھ کے. ہسبینڈ کو حق ہے پوچھے یہ کوئی بھی چیز. تو کہنے لگی کہ خیر کئی دفعہ ان کا فون پہلے بھی آیا تھا تو وہ اپنے چھوٹے موٹے مسائل بتاتی رہتے, بہت پرانی میری جاننے والی. تو کہتی ہیں کہ جنات کا کچھ ہے نا بتایا. میں نے کہا ایسا کریں گھر میں کھڑی ہو جائیں اور کہیں سب سن لو, سب چلے جاؤ یہاں سے, میں نے نہیں جانا تم نے جانا, نکل جاؤ یہاں سے, جو جن ون ہو سب باہر چلے جاؤ. میں نے کہا ایک دفعہ آپ اپنے اندر ایمان لا کے اور پوری قوت اور یقین کے ساتھ کہیں سب چلے جاؤ, پھر دیکھو جاتے ہیں کہ نہیں. کیونکہ ہم خود ہی ہار بیٹھتے ہیں, خود ہی گر پڑتے ہیں ان کے آگے, خود ہی ڈر بیٹھتے ہیں, تو کیوں نہ وہ ہمارے سر چڑھیں گے نا. جنات چڑھتے ہی ان کے سر ہیں جن کو وہ کمزور پاتے ہیں, بے وقوف لوگوں کے اوپر چڑھتے ہیں, کیونکہ وہ ان کو ترن والا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ مزے کی جگہ ہے, اس نے کچھ نہیں کہنا. تو آپ کے اپنے اندر ایک ریزسٹنس ہونی چاہیے, جاؤ یہاں سے, مت ستاؤ مجھے. کبھی ہوتا ہے نا شیطان وسوسے ڈالتا ہے, تم نہیں کر سکتی, تمہارے لیے بڑا مشکل ہے, انف از انف, آپ سیدھے کو بیٹھ جا کریں. شیطان سن لو, میں نے تو کر کے چھوڑنا, تو تم چلے جاؤ یہاں سے, چھوڑو میری جان, نکل جاؤ یہاں سے. اونچی آواز میں بولا کریں. اسلام آباد کا 3rd بیچ تھا, تو میں عمرے پہ گئی تھی, تو واپس آئی تو لڑکیاں ڈری سہمی, استاذہ یہاں تو جن ہیں اور اتنی لڑکیاں بے ہوش ہو رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا سب آ جاؤ بیٹھو یہاں, میں کس کس کو پڑھے جن بتاؤ مجھے. تو ایک لڑکی اس طرح بیٹھی ہوئی, میں نے کہا کیا آپ کو, کدھر ہے جن, جاؤ یہاں سے, اور خبردار اس کے بعد کوئی بے ہوش ہوا یہاں. اور الحمدللہ اس کے بعد کوئی ایک نہیں بے ہوش ہوا, ایسے لگے کہ پتہ نہیں کہاں اڑ گئے. تو کہتے نا جو ہو ذوق یقین پیدا کٹ جاتی ہیں, ایسے اقبال نے کہہ دیا تھا, کوئی سوچ کے کہا ہوگا نا. اصل میں نا وہ ذوق یقین نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کو پاور دی, ہمارے پاس ایمان کی قوت, اخلاص کی, تقوی ہے, احسان کرتے ہیں ہم, تو اللہ کی مدد کیوں نہیں آئے گی. اللہ کا تو وعدہ ہے. اپنے پر ڈر ہے نا, اپنے اندر کے چور ہیں, اس چور کو باہر نکالے. جہاں دیکھیں غلط کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا ایسا بندہ کہ اگر وہ اللہ پہ قسم ڈال دے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دے. کون ہوتا ہے وہ, جو بہت مالدار ہوتا ہے یا بہت دنیاوی اعتبار سے بڑا طاقتور ہوتا ہے؟ نہیں, اس کا بھروسہ اللہ پہ ایسا ہوتا ہے, اس کا یقین اللہ پہ ایسا ہوتا ہے, توکل ایسا ہوتا ہے, کیونکہ وہ اللہ ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے, دوسروں کو نہیں. کیونکہ اللہ کا وعدہ نا, 1 قدم آؤ گے میں 10 قدم آؤں گا. وعدہ ہے یا نہیں, تو پھر وہ نہیں کرے گا پورا اپنے وعدے کو. لیکن کب کرے گا؟ آپ پہلا قدم تو اٹھائیں. ہماری سستی نہیں ختم ہوتی, قدم ہم نہیں اٹھاتے تو پھر بننا کیا آگے. چلیں اب قدم اٹھائیں اور گھر جائیں.